السلام علیکم۔ سب سے پہلے اولیاء اللہ پر درود و سلام کے بعد میں اس ویڈیو میں چند ایسے حقائق آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ جن کو سن کے آپ کو شاید میری بات پر یقین نہ آئے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کس طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ اولیاء اللہ کا نام استعمال کر کے اربوں روپے سالانہ اکٹھے کر رہے ہیں۔ ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ جو لوگ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں یا جو لوگ سیاست میں ہیں وہ لوگ بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، لیکن مذہب جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ایک کاروبار ہے۔ پاکستان کے اندر حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دربار ہے وہ پاکستان کا واحد دربار ہے جہاں پر گدی نشین جو ہیں ان کی تعداد بہت ساری ہے۔ بہت سارے لوگ خود کو گدی نشین کہتے ہیں اور ان کے آپس میں جو ہے گدی کے تنازع پر پچھلے 25 سال سے جو مقدمات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، وہ آپس میں چل رہے ہیں۔ سن 2002 میں دربار پر قبضہ کرنے کے لیے گدی نشینوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کے دوران 4 لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد پھر 2016 میں دربار کی کچھ زمین تھی، اس کا قبضہ لینے کے لیے ان گدی نشینوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا اور اس لڑائی جھگڑے میں 3 افراد قتل ہوئے اور 24 کے قریب جو تھے وہ فائرنگ میں زخمی ہوئے۔ اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان تنازعات کے حل کے لیے کمیٹی بھی بنائی، لیکن یہ معاملات، یہ کیسز جو ہیں وہ ابھی تک زیر سماعت ہیں۔ جہاں پاکستان میں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں وہاں ایک فیملی جو ہے وہ بڑی مہارت کے ساتھ حضرت سلطان باؤ کے نام پر اربوں روپے جو ہے وہ اکٹھے کر رہی ہے۔ آپ کو سکرین پر یہ جو 2 افراد نظر آ رہے ہیں، ایک ہیں سلطان نیاز الحسن اور دوسرے ہیں سلطان فیاض الحسن، جو خود کو حضرت سلطان باؤ کے گدی نشین کہتے ہیں۔ یہ یہاں انگلینڈ میں پاکستان میں غربت اور تعلیم کے نام پر سالانہ اربوں روپے اکٹھے کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو درویش گدی نشین ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ جو 2 کاریگر ہیں، انجینئر، یہ حضرت سلطان باؤ کے نام پر کتنے پیسے یہاں انگلینڈ میں اکٹھے کر رہے ہیں۔ یہاں انگلینڈ کے اندر یہ جو 2 صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، انہوں نے کچھ 7 سے 8 چیریٹیز، خیراتی ادارے جو ہیں وہ یہاں رجسٹرڈ کروائے ہوئے ہیں۔ پہلے ان کی تعداد زیادہ تھی، ان میں سے کچھ انہوں نے بند کر دی ہیں۔ وہ کیوں بند کیے ہیں وہ بھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ ان سب اداروں کے بارے میں اگر بتاؤں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کو مختصر رکھنے کے لیے میں آپ کو صرف ایک خیراتی ادارے کا بتاؤں گا۔ یہاں انگلینڈ میں حضرت سلطان باؤ ٹرسٹ چیریٹی جو رجسٹرڈ ہے، اس کا جو اینول ریونیو ہے، جو سالانہ انکم ہے، وہ 2.3 ملین پاؤنڈز ہے، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 90 سے 1 ارب کے درمیان بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو کاروبار کرتے ہیں یا جو ٹیکس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ اس بات سے ایگری کریں گے کہ جو ڈکلیئرڈ انکم ہوتی ہے، جو ہم گورنمنٹ کو ڈکلیئرڈ کرتے ہیں، وہ اصل انکم سے بہت کم ہوتی ہے۔ مطلب ایک بندہ اگر 100 روپیہ کماتا ہے تو وہ گورنمنٹ کو صرف 10 بتائے گا کہ میں نے 10 کمائے ہیں۔ تو یہ جو 1 ارب کے راؤنڈ اباؤٹ ایک ٹرسٹ سے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ ڈکلیئرڈ انکم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جو انڈائریکٹ ان کو لوگ بائی ہینڈ دیتے ہیں، نذرانے، صدقے خیرات، اور جو یہ ایونٹ کرتے ہیں یا انگلینڈ میں وہاں سے جو کلیکشن ہوتی ہے وہ کتنی ہوگی، لیکن اس کو آپ فی الحال چھوڑ دیں۔ جو انہوں نے ڈکلیئرڈ کی ہوئی ہے وہ تقریباً پاکستانی روپے میں 1 ارب کے قریب بنتی ہے سالانہ۔ اب اگر ان کے جو 7-8 ادارے اس وقت چل رہے ہیں ان سب کا ریونیو جو ہے اس کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو وہ پاکستانی روپوں میں 5 سے 7 ارب روپے سالانہ بن رہے ہیں۔ یہ جو خیراتی ادارے حضرت سلطان باؤ کے نام پر یہاں انگلینڈ میں رجسٹرڈ کروائے ہوئے ہیں، ان کا آبجیکٹو جو ہے، ان کا مقصد یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر قدرتی آفات، غربت کا خاتمہ اور جو وہاں پر غریب ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب جو لوگ وہاں جنگ میں رہتے ہیں ان کو بڑی بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو 2 شخص میں نے جن کا ذکر کیا ہے یہ وہاں جنگ میں کتنے پیسے غریبوں پر لگا رہے ہیں اور قدرتی آفات کے لیے انہوں نے آج تک کیا کیا اور ایجوکیشن کے نام پر یہ کیا کر۔ جنگ میں ایک سو کال چھوٹی سی کیمپس بنایا ہوا ہے اور ساتھ ایک ہاسٹل ہے اور ساتھ ایک مسجد بنائی ہے۔ وہ اس لیے بنائی ہوئی ہے کہ یہ جو یہاں سے ڈونیشن، خیرات اکٹھی ہوتی ہے وہ اسی ادارے کے نام پہ اکٹھی ہوتی ہے۔ اگر وہ ادارہ نہیں ہوگا تو یہاں سے ان کو ڈونر جو ہیں وہ پیسے نہیں دیں گے۔ پیر صاحب کا ایک اپنا انٹرویو یوٹیوب پہ پڑا ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بچوں کو سالانہ 30 سے 40 لاکھ اسکالرشپ دیتے ہیں۔ مینز اس اربوں روپے کے فنڈ سے یہ صرف 30 سے 40 لاکھ روپیہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی وہاں پر جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے اس کی بھی یہ فیس لیتے ہیں، لیکن اس کے نام پر جو کلیکشن ہو رہی ہے وہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اگر آپ جا کے خود وزٹ کریں گے یہ ساری ڈیٹیلز تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں انگلینڈ میں
جو خیراتی ادارے پیر صاحب نے بند کر دیے ہیں، وہ کیوں بند کیے ہیں وہ بھی میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. ہر بزنس مین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کاروبار بڑھے، اس کو مزید پیسے آئیں. تو حضرت سلطان باؤ کے نام پر تو بہت مناسب پیسے ان کو آ رہے تھے، تو انہوں نے اس کو مزید بڑھانے کے لیے، اس کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے انہوں نے حضرت غوث پاک عبد القادر گیلانی صاحب کے نام پر بھی جو ہے یہاں خیرات اکٹھا کرنا شروع کر دی. تو جب یہ بات ان کو پتا چلی جو بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں اصل وارثان گدی نشین، کہ ہمارے نام پہ، ہمارے لنگر خانے کے نام پہ، ہماری مسجد کی رینوویشن کے نام پہ اور یتیموں کے نام پہ دو بندے فیاض الحسن اور نیاز الحسن جو ہے انگلینڈ میں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، تو انہوں نے گورنمنٹ کو، انگلینڈ کی گورنمنٹ کو خط لکھا اور اس کو اپنی ایک ویب سائٹ پہ پبلش بھی کیا، جس ویب سائٹ کا میں لنک بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ لیٹر بھی شیئر کر رہا ہوں. اور اس لیٹر کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے پڑھنے والے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس لیٹر میں لکھا ہے: It is quite certain for us that the name mentioned below do many cunning and deceiving operation in order to collect money from simple person in the name of Sheikh Abdul Qadir Gilani. They collect money, for example, to be paid to the famous kitchen of the mosque, for the repairing, for the given to the orphans. We assure that we have no relationship with those peoples. The mosque is run by two custodians from the Gilani family which is living in Baghdad. So everything must be passed through them, otherwise these jobs are illegal. Therefore those people will not be allowed to enter in the mosque or visit the shrine. At least we assure we neither receiving anything from them or even know them. اب نیچے اس لیٹر کے جو سب سے پہلا نام ہے فیاض الحسن کا ہے اور دوسرا نام اس کے بھائی نیاز الحسن کا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ لیٹر انہوں نے پبلش کیا اور اس کو ویب سائٹ پہ دیا تو پھر یہ جو دونوں صاحبان ہیں انہوں نے یہاں پر جو شیخ عبد القادر گیلانی صاحب کے نام پہ خیرات اور چندہ اور لنگر اکٹھا کرنا شروع کیا ہوا تھا وہ انہوں نے بند کر دیا. لیکن حضرت سلطان باؤ کے نام پر اربوں روپے یہ آج بھی اکٹھے کر رہے ہیں. اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا پیغام دینا تھا کہ کسی بھی شخص کی اندھی تقلید نہ کریں، تھوڑی ریسرچ کریں، خود دیکھیں کیا وہ بندہ جو ہم سے پیسے اکٹھے کر رہا ہے وہ حقدار تک پہنچا رہا ہے کہ یا صرف اپنا ہی HSBC کا بینک اکاؤنٹ بڑا کر رہا ہے. آپ اپنے مسائل کی رہنمائی کے لیے ان کے پاس ضرور جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو پیسے نہ دیں. آپ خواب میں بھی وہ رقم تصور نہیں کر سکتے جو ان کے پاس ان کے اکاؤنٹس میں پڑی ہوئی ہے. خاص طور پر یہ جو برطانیہ میں بھولے والے مسلمان رہتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ ان کو پیسے دینے کی بجائے جو پاکستان میں غریب ہیں، حقدار ہیں، ان کو ڈائریکٹ پہنچائیں. میں ان کو پروفیشنل رانگ نمبر کہوں گا. ان کو پیسے نہ دیں، ان پہ ایک سنگل پینی خرچ نہ کریں، بلکہ ان کے پاس جایا کریں. اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ پیر صاحب ہم آپ کے مرید ہیں، ہماری مدد کریں، ہمیں یہ فلاں چیز چاہیے، ہمیں لے کے دیں. کیونکہ ان کے پاس اتنا ریونیو اور اتنا بڑا بجٹ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اولیاء اللہ کا نام استعمال کر کے چیریٹی اکٹھے کرنے والے ان سے بچیں، ان کو 1 روپیہ بھی نہ دیں. بہت شکریہ.